أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله سبحان الله القاريات ما القارية وما أدراك ما القارية ما شاء الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش سبحان الله وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ وأما من خفت موازينه فأمه حاوية اللہ اکبر اللہ وما أدراك ما هي اللہ اکبر اللہ اللہ نار حامية اللہ صدق الله العظيم ما شاء الله اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن حکیم برہان رشید کی آیات بینات سے آج کی اس بزم کا آغاز ہو چکا۔ اللہ پاک کی پاک حمد بیان کرتے ہیں محترم جناب شاہد محمود صاحب۔ یا رب تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے، تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر صبح کا آغاز ہوا کرتا ہے اور رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑوں کو۔ بے شک بے شک بے شک تو ہی سوکھی ہوئی شاہوں کو ہرا کرتا ہے، مولا تو ہی سوکھی ہوئی شاہوں کو ہرا کرتا ہے، اور گیت گاتی ہیں بہاریں تیری تحلیق کی، سینہ سنگ سے جب پھول کھلا کرتا ہے، اور بڑا ہی نادان ہے اپنے مولا کو دور سمجھنے والا، بڑا ہی نادان ہے اپنے مولا کو دور سمجھنے والا، وہ تو رگے جان سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے، وہ تو رگے جان سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرنے کے لیے محترم جناب شاہد محمود صاحب صلی اللہ علیہ تیری شان جلا جلال ہو میرے سب مل کر بڑے کوئی زبان آواز رکھے بے نہیں
پاک حمد بیان فرما رہے تھے بڑے اچھے انداز کے ساتھ، اور آپ ساتھیوں نے بھی خوب جھوم جھوم کر لطف اٹھایا اور ان کے ساتھ مل کر پڑھا۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، بارگاہ رسالت میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اپنی اپنی باری میں آتے جائیں گے اور انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کرتے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں آنا، مل بیٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ اس بزم کے ہمارے سراہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب محمد ناصر صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ پیشتر اس کے کہ وہ تشریف لائیں، تمام ساتھی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جھوم کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کریں۔ کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے کچھ کول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونے کے عطا کر، میرے سونے سونے گھر کو کبھی رونے کے عطا کر، میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیری آرزو میں ڈل کر میری آنکھ سے نکل کر، تیری آرزو میں ڈل کر میری آنکھ سے نکل کر تیرے در پہ جا رکیں گے، میرے آنسو چلتے چلتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں بھی آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، انداز تیری بات کرتے کرتے نہیں جاؤں گا، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، یا رسول اللہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہی مر جاؤں گا جب تک آپ مجھ سے یہ وعدہ نہ کریں کہ میں نے جنت دے دی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ پاک بھی دیکھ رہا تھا نا، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اسی وقت فرشتے کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے کہ میں نے تو جنت کی ٹکٹ اس کو دے دی، میں نے تو جنت کی ٹکٹ اس کو دے دی، اب تو بھی دے دے۔ بارگاہ رسالت سے جب اس کو شرف مل گیا تو بڑی خوشی کے ساتھ اسلام قبول کیا اور واپس چلا گیا۔ یہ انداز ہوتے ہیں اپنے اپنے عشق کے، اور اسی طرح کے یہ انداز بھی اپنے اپنے عشق کے ہیں، وہ انداز بھی اپنے اپنے عشق کے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا یہ انداز بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بھی اسی طرح کا آرڈر مل جائے کہ یہ بھی بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیوانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، دیوانوں کی طرح یا رسول اللہ پکار رہے ہیں، جاؤ ان کو بھی جنت کی چٹھی مل جائے۔ آمین۔ اس بزم کے اگلے سلام ادب سے نام محمد کو چوم لیتا ہوں، غم
غموں کے نقش مٹا کر میں جھوم لیتا ہوں غموں کے نقش مٹا کر میں جھوم لیتا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کر دو فدا حضور پہ دنیا جہان کو کر دو فدا حضور پہ دنیا جہان کو ہو جاؤ اپنے آقا کے پاؤ ایمان کو ہو جاؤ اپنے آقا کے پاؤ ایمان کو میرے کریم آقا
شاعری نازاں ہوئی ہے جاتی مقدس کی شاعری نعت نبی بلند کرے اس کے بیان کو نعت نبی بلند کرے اس کے بیان کو کر دو فدا حضور پہ دنیا جہاں کو اس بزم کے اگلے سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب محمد اسحاق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آمنہ کے پالے نے دو جہاں کو پالا ہے، آمنہ کے پالے نے دو جہاں کو پالا ہے، آمنہ کے پالے نے دو جہاں کو پالا ہے، تیری میری مشکلوں کو مصطفیٰ نے ٹالا ہے، تیری میری مشکلوں کو مصطفیٰ نے ٹالا ہے، تیری میری مشکلوں کو مصطفیٰ نے ٹالا ہے، ذات ہے تو اعلیٰ ہے، شان ہے تو بالا ہے، ذات ہے تو اعلیٰ ہے، شان ہے تو بالا ہے، دوست تو کرم ہی کرم کالی کملی والا ہے، دوست تو کرم ہی کرم کالی کملی والا ہے، تیری میری مشکلوں کو مصطفیٰ نے ٹالا ہے، فرش عرش دونوں جہاں نور سے تیرے روشن فرش عرش دونوں جہاں نور سے تیرے روشن، نور مصطفیٰ تیرا چار سو اجالا ہے، نور مصطفیٰ تیرا چار سو اجالا ہے، تیری میری مشکلوں کو مصطفیٰ نے ٹالا ہے، ڈگمگا سکا ہے کبھی اور نہ ڈگمگائے گا، ڈگمگا سکا ہے کبھی اور نہ ڈگمگائے گا، جس کو تیری رحمت نے یا نبی سنبھالا ہے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اور عبادات کا یہ عالم ہو جاتا کہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ مہینہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ رجب میرا مہینہ ہے، اور جو اللہ پاک جس مہینے کو اپنا مہینہ کہتے ہیں اس مہینے کی عظمت اور برکت کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ اور جو آنے والا شعبان کا مہینہ ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ جب ایک مہینے کو اللہ نے کہہ دیا کہ میرا مہینہ، دوسرے مہینے کو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اور اس سے آگے آنے والا مہینہ رمضان کہہ دیا یہ میری امت کا مہینہ ہے، اس میں بخششیں ہی بخششیں، مغفرتیں ہی مغفرتیں، اور برکتیں ہی برکتیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تینوں مہینوں کی حرمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملتمس ہوں کہ جتنے بھی ہو سکے اس مہینے میں روزہ رکھا کریں۔ اگر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، نہیں تو بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو پورے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس مہینے میں اگر پورا مہینہ نہیں تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے محترم جناب محمد افضل صاحب۔ دانستہ بھی کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا لاج رکھ لی میری، لاج رکھ لی میرے، لجپال نے رسوا نہ کیا، لجپال نے رسوا نہ کیا، میں تو نادان تھا، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، ایسا لگتا سرکار نے پردہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے
رسوا نہ کیا لاج رکھ لی جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے یہ کبھی ان کی یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا کی سخاوت نے گوارا نہ کیا لاج رکھ لی میرے سج پال نے رسوا نہ کیا میں تو نادان جس طرف دیکھیے جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا لاج رکھ لی روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے ماں وہ خورشید نے اتنا بھی اجالا نہ کیا ماں وہ خورشید نے اتنا بھی اجالا نہ کیا میں تو نادان تھا یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ وقا یہ بھی اللہ
ایک خاص کرم ہے کہ وقا جس کو خود شیدا جس کو خود شیدا ہے جس کا خود شیدا ہے اس کا ہمیں دیوانہ کیا جس کا خود شیدا ہے اس کا ہمیں دیوانہ کیا میں تو نادان تھا ماشاءاللہ در کا میں ادنا گدا ہوں میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں یہ کرم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں یہ کرم آپ کا ہے اور میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں حضور آپ کا ہوں بس یہی جانتا ہوں حضور آپ کا ہوں بس یہی جانتا ہوں بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر عطا جو کیا یہ کرم آپ کا ہے بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر عطا جو کیا یہ کرم آپ کا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا اور شاعر کہتا ہے یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے اور خدا کہہ رہا
خوبصورت شعر سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. اور یہ رجب شریف کا مہینہ ہے. اسی مہینے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور شاعر کیا کہتا ہے اس شعر میں ڈھونڈیے. سبحان اللہ. فلک کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سوچو زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سوچو زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سوچو فلک پر بھی قدم آپ کا ہے فلک پر بھی آقا قدم آپ کا ہے زمین پر بھی آقا قدم آپ کا ہے حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے. اور جہاں پر فرشتے سلامی کو آئے جہاں پر یہ انسان معراج پائے جہاں پر معراج پائے چما چم برستا ہے نور خدا کا چما چم برستا ہے نور خدا کا میرے مصطفیٰ یہ حرم آپ کا کچھ بھی نہیں یہ کرم آپ کا ہے. اور ایک شعر ہے سبحان اللہ. میں دوبارہ پیش کرتا ہوں. بڑا مزہ آیا وہ پڑھنے کا. سبحان اللہ. کیونکہ اس میں بہت عاجزی ہے اور سب میرے ساتھ مل کر پڑھے. ہو سکتا ہے کسی کا پڑھنا آج بارگاہ رسالت میں یہ مقبول ہو جائے. شاعر لکھتا ہے میں سب سے برا بڑا ناز ہے مجھ
خدا ملے ان سب کی نسبتیں ملی جب مصطفیٰ جنت بھی کوئی دے کے مانگے تو میں نہ دوں خاک در رسول اگر با خدا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے زہرا پاک کے صدقے ہمیں طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی کے عالم میں جھوم رہا جگ سارا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش معلا بنا محلہ عید کو رب نے بلایا عرش معلا بنا محلہ عید کو رب نے بلایا حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے زہرا پاک کے صدقے ہم طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہیں میرے داتا آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ کو تو آتا ہے آپ کو تو آتا ہے آقا سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا
صدقے زہرا پاک کے صدقے ہمیں پیغام بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حاضری پیش کرتے ہیں تمام ساتھی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ کس کے آنے کی کس کے آنے کی فلک پر ہے خبر آج کی رات کس کے آنے کی فلک پر ہے خبر آج کی رات کس کے آنے کی فلک پر ہے خبر آج کی رات کس کے آنے کی ماشاءاللہ کس کے آنے کی فلک پر ہے خبر آج کی رات آنکھ سورج سے ملاتا ہے کمر آج کی رات آنکھ سورج سے ملاتا ہے کمر آج کی رات آنکھ سورج سے ملاتا ہے کمر آج کی رات کس کے آنے کی اور شب معراج ہے محبوب کی خوش ہو مومن شب معراج ہے محبوب کی خوش ہو مانگ لے جس کو مانگ لے جس کو جو مد نظر آج کی رات مانگ لے جس کو جو مد نظر آج کی رات کس کے آنے کی خبر اس نعت کے جتنے بھی شعر ہیں سارے بڑے خوبصورت ہیں اور سمجھنے والے ہیں کیونکہ یہ اس مہینے کی مناسبت سے یہ نعت ہے اور بڑی خوبصورت نعت ہے سبحان اللہ اور حور فردوس سے نکلی ہے نچھاور کرنے حور فردوس سے نکلی ہے نچھاور کرنے سر پہ
जिब्रील अगर आज की रात हाथ आए पर जिब्रील अगर आज की रात हाथ आए पर जिब्रील अगर आज की रात। बड़ा खूबसूरत आखिरी शेर है। माशाअल्लाह 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 रोशनी फैली है खुर्शीद रसालत की अमीर। ये अमीर सगाई का ये शेर बात है। माशाअल्लाह रोशनी फैली है खुर्शीद रसालत की अमीर। मेरे घर शाम से मेरे घर शाम से मेहमान है सहर आज की रात। मेरे घर शाम से मेहमान है सहर आज की रात। मेरे घर शाम से मेहमान है सहर आज की रात। किसके आने की फलक पर है खबर आज की रात। आँख सूरज से मिलाता है कमर आज की रात। जिस रात का तज़किरा कर रहे थे वो रात आने वाली है, और इस अजीम रात को अल्लाह पाक ने अपने हबीब को क्या चीज अता की। जरा इस शायर को सुनिए। अल्लाह पाक ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा अता किया। किसी को कोई मौजज़ा, किसी को 4 मौजज़े, किसी को 8 मौजज़े, और अपने हबीब को क्या अता किया। शायर अपने अल्फाज में लिखता है, कहता है कि इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी। इब्ने याकूब को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपको पता है बड़े खूबसूरत थे। इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी और यद बैदा की, कलीमुल्लाह को नेमत बख्शी, और ईसा को मसीहाई की दौलत बख्शी। गोया हर नबी को कोई अजमत, कोई इज्जत बख्शी, पर मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। इस रात को, जिस रात का जिक्र मोहतरम जनाब मुगल साहब कर रहे थे, मेरी सरकार को अल्लाह ने बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस मुबारक महीने को हमें इसके शियान शान बनाने की तौफीक अता फरमाए। इस बज़म के सराहाने मेरी सरकार ने एक छोटी सी रुबाई कही थी, वो मैं पहले पढ़ने की सादत ले रहा हूँ। रग थक के सिदराते जिब्रील अमीन, हिम्मत रे नयके जान दिए उस थाते मेरी सरकार टुर गए। रिसाई जिथे न वहे मुँह गुमान दिए। सल्लल्लाहु अलैहि
منگے تو پہ کرم کرنا منگے تو کی دعا لینا محبوب ہمیں اپنے روزے پہ بلا لینا محبوب ہمیں اپنے روزے پہ بلا لینا مجرم ہے سیاہ روح ہے پکڑے نہ کہیں جائے مجرم ہے سیاہ روح ہے پکڑے نہ کہیں جائے محشر میں ہمیں آقا کملی میں چھپا لینا محشر میں ہمیں آقا کملی میں چھپا لینا اور سیکھانا ہنر کوئی آتا ہے فقط اتنا یادوں میں تیری آنسو پلکوں پہ سجا لینا یادوں میں تیری آنسو پلکوں پہ سجا لینا امت کو گھیر لیا ہر سمت سے مصیبت نے امت کو گھیر لیا ہر سمت سے مصیبت نے شبیر کے صدقے میں امت کو بچا لینا شبیر کے صدقے میں امت کو بچا لینا اور اس واسطے اٹھتے ہی گر جاتا ہوں میں سائیں اس واسطے اٹھتے ہی گر جاتا ہوں میں سائیں سرکار کی عادت ہے گردوں کو اٹھا لینا سرکار کی عادت ہے گردوں کو اٹھا لینا منگتوں پہ کرم کرنا منگتوں کی دعا لینا محبوب ہم
درداں دی دوا دینا جد وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا اور سرکار یہ شعر آپ کے لیے سرکار دی محفل وچ جولیانو بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جولیانو بچھا بیٹھے لج رکھ لئی میرے لج پالا خالی نہ اٹھا دے لج رکھ لئی میرے لج پالا خالی نہ اٹھا دے اس غزل کے آخری سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب محمد ریاض سلطانی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں محبت کے ساتھ کوئی نہیں شب معراج ورگی اور منظر کوئی نہیں کعبہ حسین ورگا نکتہ چینیاں نکتے نو جنم دیون مجھتے گئے بھی لگدا این ورگا پر کوئی جن باریا پتر حسین ورگا عثمان دا جگرا نیک ناصر جن باریا پتر حسین ورگا جن باریا پتر حسین ورگا معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ آن والا وہ صدیہ طالب تے مطلوب گیا جبرائیل سی صد لے جان والا اور بازے آنکھ دے بنا دروازے آدھو اور کی میں گیا رشتے جان والا ابر عقل نکیے دکھلے تھے اور جانے جان والا یا لے جان والا ابر عقل نکیے دکھلے تھے وہ جانے جان والا یا لے جان والا پڑی صلی اللہ علیہ سونے دل دادیاں خورانے میں دیا گائیاں گائیاں اس رب دے سونے دل دادیاں گیا عرش تیراڑا بڑھ کے کی شان میرے سرکاریاں عیسیٰ نے فرمایا ایک دن نبی دا ذکر سنایا ایک دن عیسیٰ نے فرمایا ایک دن ذکر سنایا ایک دن کہنے لگے میرے جان تم کروں میرے پردہ پان تم کروں ایسا بھی ایک احمد آونا جس نے رب دا دین بچاونا
ایسا بھی ایک احمد آونا جس نے رب دا دین بچاونا اوتھے ایک سب سندا بہ کے دل وچ دید دی حسرت لے کے اوتھے ایک سب سندا بہ کے دل وچ دید دی حسرت لے کے رب تو سایوں نے لمے منگے 700 سال ایک غار چلنگے رب تو سایوں نے لمے منگے 700 سال ایک غار چلنگے آمنہ دے گھر لال کی آیا انہیں رتبہ لا پایا یارو آمنہ دے گھر لال کی آیا انہیں رتبہ لا پایا وہ جوان نبوت پائی ایسی بھی کی گھڑی سی آئی قتلہ دے منصوبے بن گئے قتلہ دے منصوبے بن گئے گفتے یارو قتلہ دے منصوبے بن گئے کفر یارو کفر دے سارے تمبو تن گئے رب دے اس دلدار نو لے کے یار ایک ٹریا یار نو لے کے رب دے اس دلدار نو لے کے یار ایک ٹریا یار نو لے کے او رب دے اس دلدار نو لے کے یار ایک ٹریا یار نو لے کے صادق ڈیرے غار چلائے سپنے اوتھے درشن پائے 700 سال تو ترسدا سی 700 سال تو ترسدا سی وہ انہوں حسرت سی دیدار دیا گیا عرش تے لاڑا بڑھ کے کی شان میری سرکار دیا گیا عرش تے لاڑا بڑھ کے کی شان میری سرکار دیا خورانے میں دیا گایا بس رب دے سونے دلدار دیا اور عرش تے گئے براق تے بہ کے نال گئے جبریل سی رہ کے عرش تے گئے براق تے بہ کے نال گئے جبریل سی رہ کے رب عرش تے فرماندا سی رب عرش تے فرماندا سی وہ کلمہ نے سب پیار دیا گیا عرش تے لاڑا بن کے کی شان میری سرکار دیا گیا عرش تے لاڑا بن کے کی شان میری سرکار دیا گیا عرش تے لاڑا بن کے کی شان میری سرکار دیا ٹولا ایک بنا کے کہنے لگے سرکار نو آ کے کافر ٹولا ایک بنا کے کہنے لگے سرکار نو آ کے تسی جے رب دے نبی او سچے صادق نام تے کول دے پکے رخ بھی توانوں سجدے کر دے رخ بھی توانوں سجدے کر دے تسیوں خالی جولیاں بھر دے چن نو توڑ کے سانو دسو پھر پویں ساڈے دل وچ وسو پھر سرکار نے انگلی چکی چن دی چاننی وچوں ٹوٹی سونے چن نو توڑ وکھایا یارو سونے چن نو توڑ وکھایا او کیا باتاں سرکار دیاں گیا عرش تے لاڑا بن کے کی شان میری سرکار دیا گیا عرش تے لاڑا بن کے کی شان میری سرکار دیا پرانے میں دیا گایا بول گایا اس رب دے سونے دلدار دیا پرانے میں دیا گایا اس رب دے سونے دو شیر میں کلام ہے
ذرا محبت سے سننے والا ہے. پیر صاحب کی شان میں نے لکھا, روز شعر پڑھوں گا. چرخا جی, ہاں جی. وہ تو میرے پیر صاحب میرے بہت زیادہ فرمائش کرتے تھے, بلکہ میں دن میں کئی دفعہ سناتا تھا. واہ جی. کتیا کرا میں تیرا رو, میں ساری رات کتیا کرا پیرا, کتیا کرا میں تیرا رو, میں ساری رات کتیا کرا, میرے من وچ وسنا ہے تو, میں ساری رات کتیا کرا, میرے من وچ وسنا ہے تو, میں ساری رات کتیا کرا. اے چرخا یارو, اے چرخا بغدادوں آیا, اے چرخا بغدادوں آیا, میرے پیر نے مینو ول سکھایا, حق باہو مینو ول سکھایا, چن باہو مینو ول سکھایا, میرے خواجہ مینو ول سکھایا, نال دیتا سکولوں نو, میں ساری رات کٹیا کروں, نال دیتا سکولوں نو, میں ساری رات کٹیا کروں. آئے چرخا بغدادوں آیا, چرخا بغدادوں آیا, طاہر میرے طاہر مینو ول سکھایا, میرے طاہر مینو ول سکھایا, میرے قبلہ مینو ول سکھایا, میرے طاہر پیا, او طاہر پیا مینو ول سکھایا, میرے طاہر مینو ول سکھایا, نال دیتا سکولوں, میں ساری رات کٹیا کراں, نال دیتا سکولوں, ساری رات کٹیا کراں, کٹیا کراں, کٹیا کراں, کٹیا کراں, کٹیا کراں, چن کٹیا کراں, میں تیرا رو, میں ساری رات کٹیا کراں, میں کٹیا کراں, میں تیرا رو, میں ساری رات کٹیا کراں. لا الہ دی, او یارو لا الہ دی مالا پا کے, لا الہ دی مالا پا کے, اللہ دا ورد سکھا کے, سویا اللہ دا او ورد سکھا کے, مینو کر چھڈے آئے کچھ تو, میں ساری رات کٹیا کراں, مینو کر چھڈے آئے کچھ تو, میں ساری رات کٹیا کراں, پیرا کر چھڈے آئے کچھ تو, میں ساری رات کٹیا کراں, کٹیا کراں, کٹیا کراں, کٹیا کراں, کٹیا کراں, چن کٹیا کراں, میں تیرا رو, میں ساری رات کٹیا کراں. چرخا میرا رنگ رنگیلا, اے چرخا میرا رنگ رنگیلا, میرا پیر سونا چھیل چھبیلا, کمر باہو سونا وہ چھیل چھبیلا, جدھر بیکھا تے دسے دویوں تو, میں ساری رات کٹیا کراں, جدھر بیکھا تے دسے دویوں تو, میں ساری رات کٹیا کراں, کٹیا کراں, کٹیا کراں, کٹیا کراں, کٹیا کراں, باہو کٹیا کراں, میں تیرا رو, میں ساری رات کٹیا کراں. جد سرگی دا ویلا آیا وے, اور بڑا پیارا شعر ہے, آخری شعر. جد سرگی دا ویلا آیا وے, میرا مرشد مینو آن جگاوے, او میرا خواجہ مینو آن جگاوے, طاہر پیا مینو آن جگاوے, میرا باہو مینو آن جگاوے, سن چرخے دی اللہ, میں ساری رات کٹیا کراں, سن چرخے دی اللہ, میں ساری رات کٹیا کراں, سن چرخے دی اللہ, میں ساری رات کٹیا کراں.
قسم کہ ہم تو گلیوں میں جو کنکر پڑے رہتے ہیں، جو روڑا کوڑا گلیوں میں پڑا رہتا ہے، ہم تو اس قابل بھی نہ تھے، لیکن یہ فیض ہے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کا، کہ اس نے ہمیں اس مشن کے ساتھ نسبت عطا کر کے، ہماری زبانیں تو تھی مگر اس میں کچھ اور ہی نکلتا تھا، لیکن خدا شاہد ہے کہ ہم گلیوں میں بھٹکنے والے لوگ، گلیوں میں آوارہ پھرنے والے لوگ، ڈیروں میں بیٹھ بیٹھ کر فلمیں دیکھنے والے لوگ، اس قدر ان کی نظر کرم عطا کیا کہ ہمیں اس جیسی راتیں عطا کر دی، اس جیسی محفلیں عطا کر دی۔ یہ حضور شیخ الاسلام کا فیض ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ایک فہیم میں ہی نہیں، پورے کویت میں ہر منطقے میں اسی طرح کی محفلیں الحمدللہ رب العالمین ہم کر رہے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور شیخ الاسلام کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہماری بے مقصد زندگی اس کا کیا فائدہ ہے، لیکن حضور شیخ الاسلام کے ساتھ نسبت ہماری بن گئی ہے، ان کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، تو ہماری زندگیوں میں بھی نکھار آ گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں محترم جناب فاروق وارسی صاحب کو ختم خواجگان کے لیے کہوں، ایک اعلان کرنا چاہوں گا، کل بروز جمعہ 9:30 بجے محترم جناب محمد افضل صاحب کے گھر ایک خوبصورت محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح کی وہاں روحانی اور وجدانی محفل ہوا کرتی ہے، اسی طرح کی محفل انشاءاللہ کل پھر ان کے گھر پہ ہو رہی ہے۔ تمام ساتھیوں سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اپنے تمام دوستوں کو دعوت دیں۔ اگر آپ کی دعوت پہ ایک ساتھی بھی آ جائے اور اس محفل میں بیٹھ جائے اور اس محفل کے فیوز و برکات اگر مل جائیں تو سمجھے ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور انشاءاللہ یقیناً اس طرح کی محفلوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوتی ہے، اور اس سے اگلے جمعے 5:30 بجے مغرب سے پہلے 5:30 بجے آپ کو علم ہے کہ جتنی ٹائم کی یہ پابندی کرتے ہیں شاید ہم کویت میں کوئی بھی نہیں کرتا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو ذوق عطا کیا ہے، ایک ذوق کے ساتھ محفل کو انعقاد کرتے ہیں۔ میری ان کے لیے خاص کر دعا ہے، میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے ذوق میں اور وسعت عطا فرمائے، اور میرا جو بھی ساتھی اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقیاں عروج عطا فرمائے، اور ان کے دلوں کو روشن کرے، ان کے سینوں کو روشن کرے۔ محترم جناب محمد فاروق وارسی صاحب۔